بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جب میں آفس سے گھر آیا ہوں تو ایک عادت سی بن گئی ہے، کیونکہ باہر ہم تھوڑا سا کچھ الگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جب گھر آ کے نیوز سنتے ہیں تو کچھ الگ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو آگے جب میں نے ٹی وی کھولا تو تمام چینلز پہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب آ رہے تھے اور ان کے ساتھ اینکرس بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ڈونیشن سے ریلیٹڈ پروگرام چل رہا تھا۔ آج تھوڑا سا نا عمران خان کو دیکھ کے نا دل پہ ایک بات لگی ہے کہ تمام اینکر پین کوٹ پہنے ہوئے تھے، خوب تیار ہو کر آئے ہوئے تھے، اپنی عمروں سے 10 سال کم بھی لگ رہے تھے، مگر عمران خان یار اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ پہلے وہ تو خود ہی اس کی ایک اپنی پرسنالٹی ہے کہ وہ وزیر اعظم بھی نہیں تھا تو کرکٹر عمران خان تھا، دنیا اس کو جانتی ہے، مگر وہ تو شلوار قمیض پہن کے آ گیا، نہ اس نے کوئی جو ہے تیاری کی نہ کچھ کی، اور وہ اس کو بس اپنا ایک جو ٹارگیٹ تھا اس کو وہ ٹارگیٹ اچیو کرنا تھا اور آ کے اس نے پروگرام اسٹارٹ کرا دیا۔ تو اچھا لگا، اس کی سادگی اچھی لگی۔ اور ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ آپ نے آج میں نے ایک یہ چیز جو ہے اس میں فیل کی ہے کہ بہت سے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ یار عمران خان کو تو موقع ملنا چاہیے کشکول اٹھانے کا، اور آج اس کو دیکھ کر ایک چیز فیل ہوئی کہ یار بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں، مگر کیا وہ لوگ کشکول کیوں نہیں اٹھا لیتے؟ ان کا ملک نہیں ہے، ان کے پبلک نہیں ہے، وہ اٹھا لینا۔ مگر شاید کشکول اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو آپ کو اپنا جواب دینا ہے، اٹھاؤ کشکول، اپنا بھی جواب دو۔ بہت سے لوگ یہ پروگرام کر سکتے ہیں، آ کر آئیں بیٹھے ٹی وی پہ کریں، خود بھی تو ڈونیشن دیں، اور دینی چاہیے کیونکہ ہمارا ملک ہے، ہمارا پاکستان ہے، ہماری قوم ہے، ہماری پبلک ہے، یہی ہمیں سپورٹ کرتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ مجھے عمران خان میں بہت اچھی لگی، اور یہ دیکھنے کے بعد آج مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ گیا کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ایک قرض اتارو ملک سنوارو پروگرام شروع کیا تھا نواز شریف صاحب نے، اور اس میں ہم پی ٹی وی پہ میں نے یہ لائیو دیکھا ہے کہ ایک خاتون آئی تھیں، ابھی تک مجھے یاد ہے، ان کی بیٹی کی چند ہفتوں میں شادی تھی، انہوں نے اپنی بیٹی کا زیور پاکستان کو ڈونیشن میں دے دیا تھا کہ قرض اتر جائے۔ اور کچھ فیملیاں ایسی تھیں کہ جن کے 80 گز کے گھر تھے، انہوں نے اپنے گھر بیچ کے دے دیے تھے پیسے اور خود رینٹ پہ چلے گئے تھے۔ اب جب یہ بات ظاہر سی بات ہے گھر میں بھی ڈسکس ہوتی تھی تو ہم اسکول میں بھی بچوں کے ساتھ شیئر کرتے تھے، تو ہم نے بھی جو ہے اپنے جو ہے 5 10 روپے جمع کر کے گلک میں جمع کرنا شروع کر دیا کہ ہم پہ بھی قرض ہے، ہم بھی اتاریں گے۔ یہ چیز ہمیں بہت اچھی لگی تھی، مگر چند سالوں کے بعد ہمیں تو پتہ چلا کہ نواز شریف کی تو فیکٹریوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، ان کے تو ریلیٹیوز کی فیکٹریوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، تو عجیب سا لگا۔ اور اب تو سننے میں آیا کہ باہر ملکوں میں ان کا پیسہ پڑا ہوا ہے۔ بہرحال ہمیں تنقید نہیں کرنی چاہیے، اس کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور احتساب بھی کر رہے ہیں اور وہ دے بھی رہے ہیں اس چیز کا جواب۔ مگر ایک بات بتاؤں، جو دوست ہوتا ہے نا، دوست وہی ہوتا ہے جو خرابی بتاتا ہے انسان کی، اور خرابی بتانے جب آپ کسی انسان کی اس کے اندر خرابی بیان کر رہے ہو نا تو اس میں کوئی اچھائی بھی ہوتی ہے، تو وہ بھی بیان کرو۔ اور یہاں پر میں پھر یہ بھی بولنا چاہوں گا کہ نواز شریف نے ڈاؤن ٹائم جب اسٹارٹ ہوا اس کا، نواز شریف کا، کہ جب اس نے پاکستان کی اس قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا کہ دنیا میں یہ قوم اب سر اٹھا کے چلتی ہے، اس نے ایک ایسا ڈیسیجن لیا کہ اس نے اپنی کرسی کا آسرا نہیں کیا، اور نو ڈاؤٹ سلام ہے کہ اس بندے نے اس وقت یہ ایکشن لیا۔ اب جو ہے ہم اسی طرح ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بادشاہ تھا، سمجھانے سے ریلیٹڈ ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کی بہت بڑی جو ہے سلطنت تھی۔ اب وہ وقت کے ساتھ پریشان ہونا شروع ہو گیا کہ یار کچھ معاملات ایسے ہیں، کچھ خواب ایسے آ رہے ہیں، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، کوئی معاملات کچھ غلط چل رہے ہیں شاید میرے سے، حکومت سے ریلیٹڈ۔ تو اس نے اپنے وزیر کو بولا کہ کل جو ہے نا تم دربار میں نا تمام علماء کرام کو بلا لو، علماء کرام آ گئے۔ دوسرے دن بادشاہ نے بولا کہ میں تھوڑا سا فیل کر رہا ہوں کہ میں کچھ زیادتی کر رہا ہوں، کچھ غلط ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قبر کھودی جائے اور اس میں کوئی لیٹے، اور میں پھر اللہ سے دعا کروں یا اللہ جو میرے ساتھ ہونے والا ہے اس کا 50% اس کو دکھا تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ اب جب علماء کرام نے یہ بات سنی تو وہ تو سب آگے پیچھے ہو گئے کہ ہم تو نہیں لیٹ سکتے، بادشاہ اور آپ سے تو سوالات بھی ایسے ہی ہوں گے، آپ کی تو پکڑ بھی ایسے ہی ہوگی، ہم کوشش کرتے ہیں، ہم ڈھونڈتے ہیں کوئی۔ تو انہوں نے کہا میں بہت بڑا، بادشاہ نے بولا کہ میں بہت بڑا انعام دوں گا اور آپ ڈھونڈو۔ تو علماء کرام باہر نکل جاتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، تو ایک کوئی راضی نہیں ہوتا، ایک جو ہے غریب سا بندہ جس کا اپنا ایک گدھا ہوتا ہے وہ راضی ہو جاتا ہے
کہ یار میرا میں نے کون سا کسی کا پیسہ کھایا، یا میں نے کون سا سلطنتیں چلائی ہیں، یا میری کون سی فیکٹریاں ہیں، ملیں جو میں نے لوگوں کے جواب دینے، میں چلتا ہوں کچھ انعام ہی لے لوں گا۔ وہ چلا جاتا ہے بادشاہ کے کہنے پہ، قبر میں لیٹ جاتا ہے، رات ہوتی ہے، بادشاہ دعا کرتا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں۔ اب فرشتے جب سوال کرتے ہیں کہ مجھے تمہارے گدھے سے ریلیٹڈ سوال کرنا ہے، تو کہتے ہیں ویسے میں تو بادشاہ کی طرف سے لیٹا ہوں، بادشاہ کے سوال کرو اور میں اسی کے جواب دینے آیا ہوں۔ کہتے ہیں بادشاہ تو بہت دور کی بات کر رہا ہے، پہلے تو اپنے گدھے کے جواب تو دے۔ کہتے کریں۔ کہتے ہیں کہ جب تم سامان لاد کر چڑھائی چڑھ رہے تھے گدھے کے ساتھ، تو تم نے یہ احساس نہیں کرا کہ گدھا اتنی محنت کر رہا ہے، سامان لے کے چڑھ رہا ہے، تو اس کے کچھ سامان ہاتھوں میں اٹھا لیتے؟ تمہیں 10 سال کے لیے دوزخ کی آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ وہ کہتے کیا کر رہے ہو بھائی، میں بادشاہ کی طرف سے لیٹا ہوا ہوں، ابھی رک جاؤ، نیکسٹ سوال کرو، پہلے پتہ تو چلے چل کیا رہا ہے، یہ کس چکر میں پھنسا رہے ہیں مجھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب تم نیند سے تمہارا برا حال ہو رہا تھا اور تمہیں سایہ نہیں مل رہا تھا، تو ایک جھاڑی کی آڑ میں تم لیٹ گئے، تم نے یہ احساس نہیں کیا کہ تمہارا گدھا دھوپ میں جل رہا ہے اور تم سائے میں لیٹ گئے؟ 20 سال کے لیے جاؤ تم دوزخ میں۔ کہ کیا کر رہے ہو بھائی، ایسا نہیں کرو، مجھے بادشاہ کی طرف سے میں آیا ہوں، بادشاہ کو چھوڑو، پہلے اپنا جواب دو۔ پھر اس کے بعد جو ہے تمہیں جب بھوک لگ رہی تھی تو تم نے بولا کہ گدھا تو روٹی کیا کھائے گا، روٹی کی بے حرمتی ہو جائے گی، اس کو تو میں گھاس ہی کھلاؤں گا جب ہوگی، ابھی تو میں روٹی کھا لوں۔ تو تم نے گدھے کو روٹی بھی نہیں کھلائی، تو تمہیں 25 سال کے لیے اور ڈال دیا۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں بادشاہ کا جواب دینے آیا تھا، پہلے میں جاتا ہوں بادشاہ سے بات کروں گا، پھر آپ سے بات کروں گا۔ کہتے ہیں صحیح ہے۔ صبح ہو جاتی ہے، علماء کرام زبردستی پکڑ کے اس کو لے کر آ جاتے ہیں، اور وہ جو ہے اپنا جب پکڑ کے لے کر آتے ہیں تو وہ اس کو جو ہے کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا معاملات ہوئے؟ کہتے ہیں معاملات گئے ابھی تیل لینے، میرے ساتھ چلو اور مجھے اپنے گدھے کے پاس جانا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے پہلے تم مجھے بتاؤ۔ وہ کہتا ہے نہیں بتاؤں گا میں، میرے گدھے کے پاس لے کے چلو۔ بادشاہ کہتا ہے میں تمہیں آدھی سلطنت دوں گا، تم مجھے بتاؤ۔ وہ ہاتھ جوڑتا ہے بھائی پہلے مجھے میرے گدھے کے پاس لے کے چلو۔ وہ کہتے ہیں چلو اس کے ساتھ گدھے کے پاس چلتے ہیں، کیا معاملات ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ گدھے کی رسی کھولتا ہے اور گدھے کو بولتا ہے تو جا، تیری وجہ سے میرے کو 50-60 سال کی جو ہے دوزخ مل رہی ہے، تو بھی جا۔ بادشاہ کہتا ہے میں تو تمہیں آدھی سلطنت دینے والا ہوں۔ کہہ رہا ہے سلطنت تو گئی، میں تو ایک گدھے کی وجہ سے اتنا جواب دے رہا ہوں، سلطنت اپنے پاس رکھ، تو مجھے نہیں چاہیے۔ اب بہرحال ایک واقعہ سمجھانے سے ریلیٹڈ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اسی طرح جو ہے ہم نے اپنا احتساب سب نے خود کرنا ہے، اور کل جب نواز شریف کا پروگرام ہوا تھا تو آج ہم بڑے ہو گئے ہیں، اور بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ اتنی دولت تھی، اور مجھے پتہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان میں بہت کرنٹ ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کچھ کر جائے گا، یہ اپنا نام اس طرح چھوڑ جائے گا کہ بڑے بڑے لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اس میں اسپلٹ ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ شاید کچھ ایسا ہو جائے گا کہ جب عمران خان نے سیاست جوائن کی ہے، ان کے ساتھیوں نے جوائن کی ہے، یا ان کے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو عمران خان صاحب کہیں ان کا بھی احتساب نہ کر لیں کہ جب میں نے حکومت اسٹارٹ کی ہے تو تب تمہارے پاس کیا تھا اور آج تمہارے پاس کیا ہے، وہ سب ڈونیشن میں لیا ہو۔ کیونکہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب ایسے معاملات ہو گئے تھے تو صحابہ کرام اپنے گھروں کی ساری سامان اٹھا کے لے آئے تھے، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے یہ اسٹارٹ کیا تھا۔ اور عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ جو اپنے اطراف کے لوگ ہیں، چاہیں وہ اگینسٹ پارٹی کے ہیں، جو بھی ہیں، اور بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کو بھی ڈونیشن دینا چاہیے۔ ڈونیشن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، 100 روپے دیں، اپنی کل جائیداد دیں، جو دیں گے اللہ کی رضا کے لیے دیں گے، اللہ اس کا آپ کو اجر دے گا۔ اور میں تو صرف یہی کہوں گا دینے والا کامیاب ہے، کیونکہ کامیاب کون ہے؟ جیسے جنید جمشید تھا، کتنی اللہ نے اس کو شہرت دی، کتنا بڑے پیمانے پہ وہ کام کر رہا تھا، ایک دم ٹریک چینج کر لیا اس نے۔ بھائی اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں اپنی لگژری زندگی گزار رہا تھا، اس کو اللہ نے ایک ایسا اسپرٹ دے دیا جو مجھے عمران خان میں بھی نظر آتا ہے۔ اس نے یو ٹرن مارا، اور یو ٹرن مار کے اس کو اللہ نے اس سے ڈبل عزت دی، اور آج دیکھو تاریخ میں نام لکھوا کے چلا گیا۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم سب کو پازیٹیو سوچنا چاہیے اور اپنے اطراف کو بھی دیکھنا چاہیے، مگر جو لوگ اس میں ڈونیشن کر رہے ہیں
وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اگر بات اچھی لگتی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ڈونیشن دیں، ہر ایک کو بولیں، کیونکہ آج اس ملک کو ضرورت ہے آپ کی۔ اور سب اللہ کرے کہ سب حفاظت سے رہیں اور سارے معاملات خیر خیریت سے گزر جائیں، انشاءاللہ یہ وبا بھی ختم ہو جائے گی۔ مگر جو ہے نا آپس میں مل کے رہیں، جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہ کریں، اور ہم سب پہ فرض بنتی ہے گورنمنٹ کا حکم ماننا۔ بس میں یہی دعا کروں گا، خاص طور پہ اب تو دعا ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یقین مانیں ہر کوئی جانتا ہے کہ کس کے پاس کتنی دولت ہے، ایسے ایسے لوگ آ کے سپورٹ کر رہے ہیں جو پاکستان میں نہیں رہتے، جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نہیں رہتے یار، وہ باہر ملکوں سے سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگ نہیں سپورٹ کر سکتے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ بہرحال ہر ایک کا ایک اپنی تھنکنگ ہے، ہر ایک نے جواب دینا ہے اپنا خود، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ السلام علیکم۔